बाप और बेटे रूह कुदुस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ मोमिनीन, आज का मेरा मौजू है नेमतें और खिदमत। नेमतें तरह तरह की हैं। किसी के पास आवाज़ की नेमत, किसी के पास पैगाम की नेमत है, किसी के पास जायदाद मालो दौलत की नेमत है, किसी के पास रुपए पैसे की नेमत है, और किसी के पास सेहत तंदुरुस्ती की है। और ये सबसे बड़ी नेमत है। हम सब खुदा की सेहत तंदुरुस्ती में है, तो हम खुदा के नाम की तारीफ और उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इसके साथ खिदमत भी जो है वो भी तरह तरह की है। इबादत करने की, खुदावंद का खादम बनने की, काहिन बनने की, मुबशर अंजील बनने की, अल्तार की खिदमत करने की, सिक्योरिटी की खिदमत, चर्च इंतज़ामिया की खिदमत और यूथ के ज़िये खुदा की खिदमत है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा नेमतों की। नेमतों में से अगर हम नेमत की बात करें तो नेमत एक खुदा की तरफ से तोहफा है। खुदा की तरफ से एक तोहफा है और खिदमत एक जिम्मेदारी है। आज हम इन दोनों बातों को आज पाक कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, आज जिस नेमतों में से मैं एक नेमत को बयान करने जा रहा हूं खिदमत के साथ, वो सबसे बड़ी जो है वो ये है आज के दौर में रुपए पैसे की बरकत। नेमत जो है, जो हम उससे हर चीज़ जो है वो कर सकते हैं, उसे खुदा के कलाम को, खुदा की खिदमत को हम बेहतर तरीके से जो है वो अदा कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जब अपने आप में देखते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो सब कुछ में सबसे पहले वो बात करता है कि मेरे पास 100 रुपया पैसा है, मैं खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी हुई है। लेकिन बहुत दफ़ा हम ये देखते हैं कि हम खिदमत करने में बहुत पीछे रह जाते हैं। हम खुदा के घर में नहीं जा पाते। हम दिन रात इस कोशिश में रहते हैं कि मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगा, किस तरीके से कमाऊंगा, क्योंकि ना वो खादम है, ना वो काहिन है, ना वो मुबशर है, ना ही अल्तार का खादम है। लेकिन वो फिर भी देखता है कि मैं खिदमत किस तरह से करूं। क्योंकि मसीह खुदावंद ने मेरे अजीजों, तो पैसे की नेमत जो है वो हम सब अपनी ज़िंदगी में अगर देखते हैं तो वैसे वो न्यूट्रल है, पैसा कोई नेमत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको नेमत के ज़रिए देखेंगे तो वो हमारे पास बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम खुद ही फरमाता है कि हम सब जो है, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। खुदावंद मेरे अजीजों, यूहन्ना की अंजील बड़े वाज़े तौर पर उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत हमें ये सिखाती है। क्योंकि आप सब जो है वो खुदा की बख्शिशों, उसकी नेमतों से भरे हुए हैं, और इसी तरह से ही दरअसल ये सब खुदा की ही तरफ से है। क्योंकि बहुत दफ़ा हम ये फील करते हैं ये मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरा प्यार है खुदा के साथ, तो खुदा ने मुझे ये सब कुछ दिया। वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन नेमत अगर खुदा की तरफ से बरकत मिली है, फजल मिला है, उसे ये बख्शिश हमें दी है, तो तभी हम ये जो है दूसरों में जो है वो बांट सकते हैं। क्योंकि अगर जो कहता हूं कि सब कुछ मेरे पास है, ये मेरी मेहनत, मेरा फल है, तो खुदावंद खुदा के ज़रिए में लिखा है कि हजाई नबी अपनी किताब में फरमाते हैं, उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत में, चांदी मेरी है, सोना मेरा है। और रब्बुल फाद ये फरमाता है, कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरा है। उसके बाद मजमूर 50 उसकी 10वीं आयत पढ़े तो उसमें भी वो लिखता है, क्योंकि जंगलों के तमाम जानदार और मेरे पहाड़ों के 1000 हैवान मेरे हैं। तो हम बहुत दफा ये ख्याल करते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन अक्सर औकात हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये सब अव्वल सब खुदा का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मगर ये हम जरूर उसकी नेमत में से जब खुदा की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे तो खुदा हमारे हर काम में हमें जो है वो बरकत देगा। क्योंकि उसने खुद भी कहा है, ऐ सब थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुझे हमेशा का आराम दूंगा। कि आज जिस सब मैंने शुरू में बताया कि हम पैसे को साथ लेकर चलते हैं, तो मेरा और आपका पैसा जो है आज के इस तेज दौर में हम सबके पास है, तो हम भी अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे पास है, आपके पास है, लेकिन बहुत दफ़ा हम इसकी वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं, खिदमत करने में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन खुदा ही हमें इसके बारे में सिखाता और बताता भी है कि खुदा कहता है कि मैंने तेरी लियाकत के मुताबिक तुझे दिया, लेकिन तू फिर भी मुझसे दूर है। इसलिए उसे कहा कि खबरदार, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 15वीं आयत में खुद फरमाता है खुदा, खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं है। कहता है कि अगर तुम्हारे पास है सब कुछ, तो ये सब कुछ जो है वो मेरी तरफ से है। उसके लिए ये तुम महसूस ना करो कि ये सब कुछ मेरा ही है। खुदा कहता है सब कुछ मेरा है,
اس لیے مسیح میں میرے عزیزوں، جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو باپ ہمیں دیتا بھی ہے، خدا ہمیں دیتا ہے، مگر جب ہم خدا باپ کی نعمتوں میں سے خداوند کی خدمت نہیں کرتے تو ہمارے پیسے میں بے برکتی، جس طرح لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آخر پر، مہینے کے آخر پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے۔ تو کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب ہم خداوند کی خدمت اپنے ان پیسوں سے نہیں کرتے، خداوند کے گھر میں جو ہے وہ اپنے نذرانے، اپنے ہدیے جو ہے وہ پیش نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم سب اپنی زندگی میں کوئی ترتیب رکھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہمارے پاس آمدنی آتی ہے، ہمارے پاس خدا کی طرف سے جو ہے برکت، فضل جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، تو ہم بہت دفعہ اپنی ہر کام کی جو ہے وہ الگ الگ سے جو ہے وہ ہم ذمہ داری بنا لیتے ہیں، یہ میں نے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن بہت دفعہ ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی آمدنی میں سے سب سے پہلا حصہ خداوند کی نظر کریں گے تو خدا کبھی بھی ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دے گا، جس کے بارے میں پرانا عہد نامہ بڑے واضح طور پر تکوین کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 8 آیات میں قائن اور حابیل کی مثال بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ اپنا نذرانہ جو ہے وہ خدا کی نظر سب سے پہلے کرتے ہیں، اور جو دل سے نہیں لے کر آتا خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ حابیل نے دل سے نذرانہ پیش کیا تو خدا نے اسے برکت بھی دی ہے، ورنہ پھر ہم رسولوں کے مال کی کتاب اس کا 5واں باب پڑھیں تو حنانیہ اور سفیرہ کی مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، جس طرح خدا کے ساتھ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ خدا تو سب کچھ ہمیں جب دے گا، ہم اپنی زمین جب بیچیں گے اس کا حصہ جو ہے وہ ہم تیری خدمت کے لیے دیں گے، لیکن جب پیسہ گھر میں آیا تو وہ جو ہے اپنے آپ میں لالچ میں آ گئے، جس طرح ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے لوکا کے انجیل کا حوالہ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ وہ منحصر جو ہے وہ فراوانی پر منحصر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آج انہوں نے بھی ایسا کیا، لالچ آ گیا زندگی میں اور انہوں نے جو ہے وہ آدھا پیسہ جو ہے وہ خدا کی نظر کیا، اور مقدس پترس فرماتے ہیں تمہارے دل میں یہ لالچ کس نے ڈالا؟ تو وہ معافی مانگنے سے پہلے ہی خدا میں جو ہے وہ سو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے جب ہم خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کسی خدمت میں بھی نہیں ہیں، نہ ہم خادم ہیں، نہ ہم مبشر انجیل ہیں، نہ ہم کاہن ہیں، نہ کسی بھی چرچ کی کسی گروپ میں بھی نہیں ہیں، لیکن ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، وقت نہیں دے پا رہے لیکن ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ایک ہمارے پاس نظریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے پیسے میں سے، اپنی آمدنی میں سے خدا کے حضوری میں نظر کریں۔ لیکن بہت دفعہ ہمارے پاس یہ سوال جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم کتنا اور کیسے خدا کو دیں؟ تو پاک کلام بڑے واضح طور پر احبار کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے زمین کی سب دہ یکیاں اس کا غلہ میں سے یا درخت کے پھل میں سے خداوند کی ہے اور اسی کے لیے مخصوص کرو، یعنی ہم اپنی آمدنی، جتنی میری آمدنی ہے اس میں سے ہم 10واں حصہ خداوند کی جو ہے وہ نظر کریں، خداوند کو دیں، کیونکہ اگر ہم 100 روپیہ دیکھتے تو اس میں 10 روپے خدا کے ہیں، اور جب ہم اس کو اولین درجہ دیں گے، خدا کو دیں گے، تو خدا بھی میرے گھر میں میری اس آمدنی میں جو ہے وہ مجھے برکت سے بھر دے گا، کیونکہ لکھا ہے خدا غریب نہیں ہے، خدا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا اپنے پیروکاروں کی عزت جو اس نے ان کو دی ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ضرور ہم اپنی نظر جو ہے خداوند کی حضوری میں گزرانے، اپنے پیسوں سے خدا کے کام میں حصہ دار بن جائے، تاکہ تب ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ دائیں کے نذرانے کون دے سکتا ہے اور کتنے دے سکتا ہے۔ ہر شخص خداوند کے نذرانے پیش کر سکتا ہے۔ پرستش کے ذریعے سے ہم خداوند کے ان لوگوں کو جو خداوند کی پرستش کرتے ہیں، خدمت میں ہیں، خدا کے گھر میں خدا کے پاک کلام کو سناتے ہیں، تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور دیں، جس طرح کہ پاک کلام میں بھی لکھا ہے، تثنیہ شاہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کا 16واں باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں کہ وہ خداوند کے حضور خالی ہاتھ حاضر نہ ہو۔ یہ خداوند ہمیں اپنے گھر میں آنے کے بارے میں سکھا رہا ہے کہ خداوند کے حضور خالی ہاتھ حاضر نہ ہو، ہر ایک اپنی مقدار کے موافق جو خداوند تیرے خدا نے اسے دی ہے وہ لائے۔ اس لیے خدا کا پاک کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا 10واں حصہ خداوند کی نظر کریں۔ اس کے بارے میں ہر اتوار میں بہت دفعہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنی دائیں کی جو ہے خدا کو دیتے ہیں، ہر اتوار بھی ہم دیتے ہیں، تو یہ بھی خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن یعنی اتوار کے دن، ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر ایک اپنی آمدنی کے موافق کچھ حصہ جمع کرے، اپنے پاس رکھے، تاکہ چندہ جمع نہ کرنا پڑے کہ بار بار کسی کے پاس نہ، آپ جو ہے خالی ہاتھ کبھی نہ ہو اور خداوند کے حضور اپنا نذرانہ پیش کرو۔ مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کا 16واں باب اور اس کی 2 آیت، اس کے بارے میں خداوند کا پاک کلام بڑے واضح طور پر ہمیں سکھاتا ہے کہ
اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ کیتھولک عبادت میں آج بھی لوگ جو ہیں وہ چندہ اور اپنے پھلوں کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں نذرانے کے وقت. اپنی آمدن جو وہ خدا کے حضور لے کر آتے ہیں اس میں سے وہ چندہ بھی خدا کے حضور دیتے ہیں, وہ اپنی دائیکی بھی دیتے ہیں, اور عبادت میں کیتھولک عبادت میں سب سے بڑا کہ وہ اپنے پھل بھی لے کر آتے ہیں. گو ہمارے پاس آج اتنی جائیداد نہیں بھی ہے, لیکن خدا کے حضور پیار دیکھیں, لوگوں کا محبت دیکھیں. آج یہ سب بات کرنے کا, پاک کلام کو آپ سب کے ساتھ بیان کرنے کا میرا یہی مقصد ہے. جو نہیں کر رہے وہ بھی آج سے شروع کر دیں. خدا کے لیے جب ہم دیں گے تو خدا ہمیں بھی برکت دے گا اور ہمیں کبھی کمی نہ آنے دے گا, کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ میں کتنا دیتا ہوں, 10واں حصہ. کلام کے مطابق شریعت میں لکھا ہے اپنی آمدنی کا 10واں حصہ. تکوین 28 باب اور اس کی 22ویں آیت میں ضرور ہے کہ تو اپنا 10واں حصہ خداوند کی حضوری میں نظر کر. تسبیح شرح 14 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے ہر چیز کا 10واں حصہ. یہاں پہ ہم ایک کی بات کر رہے ہیں, لیکن خدا دیکھے پاک کلام میں فرما رہا ہے ہر چیز کا 10واں حصہ. احبال کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 30ویں آیت میں زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی درخت کے پھل کی ہو خداوند کی ہے. خادم سے مثال جس کے گھر میں نجات, خوشی, اطمینان ہے. مسیح خداوند میرے عزیزو, ہم تبھی جو ہے اپنی حضوری میں جو خدا نے ہمیں دی ہے اپنے گھر میں خدا کی حضوری میں آنے کے لیے, اپنی ہیکل میں آنے کے لیے اطمینان اور خوشی تبھی ہمیں حاصل ہوگی جب ہم خداوند کے نام کی گواہی جو ہے اپنی نعمتوں میں سے خدمت کریں گے. کیونکہ وہ خدا جو ہے وہ ہم سب سے یہی چاہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو, بندگی کرو, تو میں تجھ پر اپنے جلال کو ظاہر کروں گا. کیونکہ نجات تو ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے, لیکن کب ملتی ہے؟ جب ہم اس کی حضوری میں جھکتے ہیں. کیونکہ اس سے بہت بڑی مثال جو ہے وہ مقدس لوکا کے انجیل اس کے 19ویں باب میں ذکر کیا کہ خدا جب اس کے گھر میں اتر جاتا ہے تو وہ خدا کو اپنے گھر میں دیکھ کر اپنی ساری آمدن جو اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ اے خداوند میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, کسی کا نحق لیا تو اسے چگنا دیتا ہوں, کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں ہے. یعنی دیکھیں سب کچھ اس کے پاس تھا, لیکن جب باپ کو گھر میں دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ اے خداوند میں اپنا سارا مال جو ہے وہ اپنا اس میں سے آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, کسی کا نحق لیا تو اسے چگنا دیتا ہوں. مسیح خداوند میرے عزیزو, تو خداوند نے اس کے لیے لفظ کہا ہے, کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. آج جب ہم بھی خداوند کو پیش کرتے ہیں اپنی آمدنی میں سے تو خداوند بھی ہمارے لیے بھی لفظ کہے گا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. مسیح خداوند میرے عزیزو, ابھی میں بات کرنا چاہوں گا نذرانے کیسے دیے جائیں. نذرانے خداوند کو دیے جائیں. ملاکی نبی لوگوں پر الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی دائیکی اور نذرانے خدا کو نہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش نہیں کرتے اور اس کو ٹھگتے ہیں. ملاکی 3 باب اس کی 8 آیت میں وہ بڑے واضح طور پر کہتا ہے جبکہ تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے تجھے کب اور کس بات میں ٹھگا ہے, اور وہ خود کہتا ہے کہ تم نے دائیکی اور نذرانوں میں خداوند کو ٹھگا ہے. مسیح خداوند میرے عزیزو, نئے عہد نامہ میں صاف ظاہر ہوتا ہے. مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں وہ کہتا ہے کہ خداوند کے گھر کی خدمت کرتے رہو, جس طرح کہ تم نے پرانے عہد نامہ میں بھی پڑھا کہ ہم ان تمام باتوں کو جو خدا نے ہمیں دی ہیں ہم انہیں مانیں. کیونکہ عدد کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 26ویں اور اس میں لکھا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی دائیکیاں جو خداوند کے سامنے نظر لائیں گے میں نے لاویوں کی میراث کر دی ہے, اس لیے میں نے ان کی بابت کہا کہ وہ بنی اسرائیل میں میراث نہ پائیں گے. اسی خداوند میرے عزیزو, اسی طرح خدا باپ ہم سب کو فرماتا ہے کہ ہم اپنے ان آمدنی کے ان نذرانوں کو خداوند کی نظر کرے, خداوند کے گھر کے لیے مخصوص کرے, تو خداوند خدا ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں ہمارے روٹی پانی پر برکت دے گا. کیونکہ ہم اگر متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 14ویں سے 30ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر خدا باپ جو ہے وہ 10 کنتاروں کی مثال سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے. ہمیں فرماتا ہے کہ ہم سب جو ہے خدا کی حضوری میں بلائے گئے ہیں اور اپنی لیاقت کے مطابق خداوند سے حاصل کرتے ہیں. کسی کے پاس 5 ہیں, کسی کے پاس 2 ہیں اور کسی کے پاس 1 ہے. 5 جو ہیں وہ خدا کی پاک حضوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 اور کماتا ہے. کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ مقدس متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا.
एक को 5 कंतार दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हर एक को उसकी लियाकत के मुवाफिक दिया और सफ़र को रवाना हुआ। जैसे 5 कंतार मिले थे, उसे फौरन गया और उसने लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह दूसरे ने भी, और तीसरे ने अपना कंतार छुपा दिया। उसने कहा कि मालिक मैं तुझसे डरता था। लेकिन जब दूसरे दोनों ने 5 और दूसरे ने अपनी हजूरी से खुदावंद खुदा की हजूरी में अपना नजराना पेश किया कि मैंने खुदावंद खुदा मैंने कमाया है उससे, और ये खुदावंद खुदा उसका नजराना है। तो खुदा बाप जो है वो उसे बरकत देते हुए कहते हैं, ए नेक और ध्यानदार खादम, शाबाश, तो थोड़े में ध्यानदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ए आका, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, जो जहां नहीं बोया वहां से काटता और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा कंतार जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। इसी खुदावंद मेरे अजीज़ों, आज नेमतें और खिदमत में खुदा हमें ये सिखाता है कि हम अपनी नेमतों में से खुदावंद खुदा की हजूरी में पेश करें। जब हम उसकी खिदमत में हम अपना हिस्सा डालेंगे तो खुदा बाप हमें अपनी बादशाही में शामिल करेंगे। जिस तरह आज उसने कहा है, ए खादम, मैं खुश हूं क्योंकि तू थोड़े में ध्यानदार रहा। आज खुदा बाप हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। जब हम अपनी खिदमत में खुदावंद खुदा के उन खिदमत के हिस्सों में अपना हिस्सा डालेंगे तो खुदा बाप खुशी से हमें बरकत देगा। जैसा उसने कहा भी है कि अगर तू मेरी खिदमत करेगा तो बाप तुझे इज्जत देगा। आज अगर हमने आसमानी बाप की हजूरी से इज्जत पानी है, उसकी बादशाही में शामिल होना है, तो हमें अपनी नेमतों में से, अपनी नेमत में से खुदा की खिदमत करनी है। जब खिदमत करेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा, हम पर फजल ज़ाहिर करेगा, हमारे कारोबार रिज़्क में बरकत देगा, हमारी औलाद को सेहत तंदुरुस्ती हमारे घर बार में अपने फजल को ज़ाहिर करेगा और कभी कमी ना आने देगा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।